کل آپ نے عملاً تمام پاکستان کے میڈیا چینلز کے اوپر یہ بیانات سنے ہوں گے جن کو ریٹائرڈ فوجیوں نے جاری کیا یا جو شہداء ہیں افواج پاکستان کے ان کے ورثاء نے جاری کیا۔ جب تک سیاسی اختلافات تھے ہر اختلاف قابل احترام، لیکن اب بات ہمارے گھر پہ آ گئی ہے جب کھلے عام ہمیں فوجیوں کو غدار کہا جا رہا ہے۔ میں صرف ایک بات کروں گا، جاگ فوجی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ ہم آرمی کے ریٹائرڈ لوگ عمران خان صاحب کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان شہداء جن فوجیوں کے سروں کو کاٹ کر فٹ بال کھیلا گیا دہشت گردی کی جنگ میں، آپ ان کے لواحقین کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ یہ میر جعفر اور میر صادق والی فوج ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور آپ خانہ جنگی کی بات کرتے ہیں، خانہ جنگی اس ملک میں نہیں ہوگی۔ اس ملک کے تمام ریٹائرڈ آرمی کے لوگ اپنے سپہ سالار کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جو اس فوج کو غدار کہہ رہے ہیں وہ خود غدار ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں۔ پاکستان آرمی چیف یا کوئی بھی سولجر کچھ بھی ہو سکتا ہے، غدار نہیں۔ اور میری طرح کے ریٹائرڈ آفیسرز اور جوان جنرل باجوہ کے ساتھ کھڑے، اپنی چیف آرمی سٹاف کے ساتھ کھڑے۔ ہم اپنی قیادت کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر قسم کی قربانی جو ماضی میں بھی پیش کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب تمام ٹی وی چینلز کے اوپر ایک ہی قسم کی فوٹیج چلنے لگے یا ایک ہی قسم کے بیانات چلنے لگے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کا باقاعدہ جاری کیا گیا، ان کا اجرا کیا گیا، اور جاری کرنے کا جو سورس ہے وہ ظاہر ہے غیر رسمی طور پر فوج کا ہی ادارہ ہے یا ISPR ہے۔ یہ مفروضہ بڑا سیف ہے کیونکہ تمام چینلز کو ایک ہی قسم کا فوٹیج ایک ہی فریم کے ساتھ یہ تمام لوگ خود مہیا نہیں کر سکتے، اس کو ادارے کی طرف سے ایک رد عمل کے طور پر لینا چاہیے۔ اور رد عمل کس چیز کا ہے؟ رد عمل اس بیان کا ہے جس کے اندر عمران خان نے واضح انداز سے حوالہ دیا کہ ان کی نظر میں میر جعفر جو ہے وہ کون تھا، اور انہوں نے بتایا کہ میر جعفر نواب سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے جب احساس ہوا کہ کتنی بڑی اور بھیانک غلطی اس لحاظ سے کی ہے کہ کتنا بھونڈا اور سنجیدہ اور گندہ قسم کا الزام لگا دیا ہے بالواسطہ طور پر، تو فواد چودھری جو ان کے نمائندہ ہیں اور آج کل ان کے تمام میڈیا کے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، یہ بھی ستم ظریفی ہے۔ فواد چودھری جو اپنی انفارمیشن منسٹری نہیں ہینڈل کر سکے، بڑے مشکل سے اپنے حلقے کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے، وہ اب عمران خان کا بیانیہ جو ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ اور فواد چودھری کے جو ہینڈلرز ہیں ان کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے کیا پروڈکٹ پیش کیا ہے کہ جو اب بیٹھ کر ریاست کے اداروں کے بارے میں بیانیے بنانے میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے۔ تو فواد چودھری نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے تو ایسی بات کی ہی نہیں۔ یہ بھی ایک بڑا زبردست قسم کا انداز اپنا لیا گیا ہے کہ گالی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں گالی تھی نہیں، گند اچھالتے ہیں، پھر کہتے ہیں گند آپ پر نہیں اچھالا گیا، آپ لوگوں کی پگڑیاں جو ہیں وہ کھول کر زمین کے اوپر جو ہے ان سے صفائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں دراصل پگڑی نہیں تھی، یہ تو آپ کی جرابیں تھیں۔ تو آپ گالم گلوچ کرنے کے بعد، عزتیں اچھالنے کے بعد، تمام تر پروپیگنڈا کرنے کے بعد کندھے اچکا کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو براہ راست کسی کا نام نہیں لیا۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا واضح تھا کہ اشارہ کس طرف کیا گیا۔ عمران خان کو بھی بہرحال احساس ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کل جب تقریر کی تو اس میں اپنی نئی تشریح کر دی، اپنے ہی بیان کی نئی تشریح کر دی اور بتایا کہ میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ دراصل شہباز شریف اور نواز شریف ہیں، اور باقی جو تمام کے تمام اس مخلوط حکومت کے اندر لوگ ہیں ان کے اس بیان کے مطابق میر جعفر اور میر صادق وہ نہیں ہے۔ تو نہ آصف علی زرداری میر جعفر میر صادق ہیں، نہ جو ہے ان کے منحرف اراکین میر جعفر اور میر صادق ہیں، تو صرف فوکس انہوں نے دو بھائیوں کے اوپر کر دیا، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی جلدی سے انہوں نے کلا بازی لگائی اور جلدی میں انہوں نے یہی سمجھا کہ اب میں نے فوج کے سپہ سالار کے بارے میں بالواسطہ طور پر جو بات کر دی تھی اب مجھے اس کو موڈیفائی کرنا ہے، اور اب میں نے تمام کا تمام فوکس جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف پر رکھنا ہے۔ لیکن سب پر عیاں ہے کہ اصل میں کیمپین کس طریقے سے کی جا رہی ہے۔ اب جو فوج کی طرف سے بیان آیا ہے اس کے ساتھ کچھ تحریر بھی سامنے آئی، وہ تحریر بھی اس وقت آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیں اس کے اندر کیا کیا لکھا گیا۔ اس میں واضح انداز سے بتایا گیا کہ بیانات کون دے رہا ہے اور کن بیانات کے اوپر یہ رد عمل آیا ہے۔ اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فوج نے آہستہ آہستہ اس بات کا نوٹس لینا شروع کیا۔ نوٹس تو خیر پہلے سے لیا ہوا ہے اور سنجیدگی سے اس کے اوپر بحث بھی کر رہے ہیں، لیکن پبلکلی انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کے پاس اب سپیس کم ہوتی جا رہی ہے،
انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک کاؤنٹر جنریٹ کرنا ہے اس بیانیے کا جو عمران خان کی جماعت اور ان کے سوشل میڈیا کے جو ٹرولز ہیں انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور مسلسل وہ جاری ہے، اور اس کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر یعنی بیانیے کو زائل کرنے کے لیے اگر نہیں تو کم از کم اس کا جواب دینے کے لیے اب یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں یا شہداء کے ورثاء ہیں ان کے ذریعے بیانات دلوائے جائیں۔ اب یہ کتنا مؤثر ہوگا؟ میرے خیال میں بہت زیادہ مؤثر نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو وقت بہت دے دیا گیا عمران خان کے بیانیے کو پھیلنے کا، اور پھر جس قسم کا بیانیہ ہے اس کے اندر جس قسم کی تندی اور تیزی اور حرارت آپ کو نظر آئی، جس قسم کی تحریک نظر آئی، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ یعنی یہ مہینوں کے اندر نہیں ہوا، یہ دنوں اور ہفتوں کے اندر ہوا، اور کہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا نام لینے پر آپ صحافیوں کے منہ بند کر دیتے تھے اور ان کے اوپر جو ہے مقدمات بن جاتے تھے، اور کہاں پر یہ بھی کہنا جو ہے وہ اب آپ سمجھیں کہ معمول بن گیا ہے کہ جنرل باجوہ کا نام لے کر ان کے ساتھ الزامات لگائے جاتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے ان کے ساتھ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو چند ہفتوں کے اندر جو چیز ممنوع قرار دی گئی تھی وہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ایک تو پھیلاؤ اس بیانیے کا بہت زیادہ ہے، تو چند ایک بیانات دلوانے سے یہ زائل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ریٹائرڈ افسران کی طرف سے یا ان کی شہداء کے ورثاء کی طرف سے بیان دلوا کر یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اصل میں جو کنسرن ہے وہ کس حوالے سے ہے۔ فوج کی کمانڈ کا ایشو بالکل نہیں ہے، کیونکہ فوج ایک یونیفائڈ کمانڈ کے اوپر یہ ادارہ چلتا ہے۔ اصل میں معاملہ ان غیر رسمی سرکلز کا ہے جس کے اندر ریٹائرڈ لوگ بھی موجود ہیں اور شہداء ان کے ورثاء بھی موجود ہیں۔ اگر یہ عمران خان کا بیانیہ اور اس کا زہر جو ہے ان حلقوں میں پھیلنا شروع ہو گیا تو فوج بطور ادارہ تو کام کرتا رہے گا، لیکن جو موافق ماحول اس کو مہیا ہوتا ہے اس سپورٹ کے ذریعے جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے اپنے نیٹ ورک کے اندر، وہ بری طریقے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اس بیان سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فوج نے اس کو نوٹس لینا شروع کر دیا۔ دوسرا یہ کہ فوج اب آپ کو آہستہ آہستہ بتا رہی ہے کہ حالات سے وہ واقف ہیں اور اب اس کا رد عمل دیں گے۔ پہلے آہستہ آہستہ رد عمل دیں گے اور اس کے بعد زیادہ رد عمل دیں گے۔ اب زیادہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، تمام شکلوں کے اوپر ہم بحث نہیں کریں گے، وہ اسپیکولیشن کے زمرے میں آتا ہے، تجزیے کے زمرے میں سے وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے جس طریقے سے اس کیمپین کو رن کیا ہے اور جس طریقے سے ان کے پارٹی کے نمائندگان نے اس کیمپین کو بڑھوتی دی ہے، فوج کے اندر اگر ان کی سپورٹ کسی جگہ پر موجود تھی تو اب یہ خطرہ، یہ خدشہ اور یہ غصہ کہ تمام کام کرنے کے باوجود اگر عمران خان نے اور ان کی جماعت نے اس قسم کا جواب دینا تھا تو وہ تمام کام کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ تو ان کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس طریقے سے فوج کے اندر دباؤ پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن جتنا وہ یہ کام کر رہے ہیں اس سے وہ دباؤ بڑھ نہیں رہا بلکہ دباؤ ڈائیلوٹ ہو رہا ہے اور کم ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ حتمی ڈیمیج ہے، یہ irreparable ڈیمیج ہے۔ دیکھیں ایک آدھ جملہ، ایک آدھ بیان، 3-4 نکات اس کے، وہ آپ سالوں کے اندر جسٹیفائی کر دیتے ہیں، اگرچہ پہلے تو روایت یہ ہوتی تھی کہ ایک بیان بھی آ کے گلے میں پڑ جاتا تھا۔ یوسف رضا گیلانی نے جو اسمبلی کے اندر بیان دیا تھا ان کے گلے میں ایسا پڑا کہ ابھی تک گلے میں ہی پڑا ہوا ہے وہ بیان۔ آصف علی زرداری کا ایک بیان جو ہے ابھی بھی ٹویٹس کے ذریعے لوگ بار بار اس کو دہراتے ہیں، مریم نواز کا بیان ہو یا نواز شریف کا بیان ہو، تو ایک آدھ بیان بھی گلے میں پڑ جاتا تھا۔ یہاں پر ایک آدھ بیان نہیں ہے، یہاں پہ بیانیہ ہے جو مسلسل چلایا جا رہا، تو اس کی ڈیمیج جو ہے وہ irreparable ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ معاملہ موجودہ فوجی قیادت کا نہیں ہے، آنے والی قیادت بھی عمران خان کے اس زہریلے بیانیے سے متاثر ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو فیصلے ہونے ہیں اس کے اندر یہ بہت بڑی کنسیڈریشن ہوگی کہ ایک ایسی جماعت جس کو باقاعدہ نرچر کیا گیا، کلٹیویٹ کیا گیا، جس کے لیے رستے کی رکاوٹیں دور کی گئیں، جس کے لیے گرہیں کھولی گئیں، ایک ایسا قائد جس کو ہاتھوں پر بٹھا کر، جس کی رستے میں پلکیں بچھا کر اس کو طاقت میں لایا گیا، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ لیکن یہ جو آپ کو رد عمل میڈیا کے اندر آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے، میرے خیال میں یہ بیانیے کو جو ڈیولپ کیا ہے عمران خان نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان کا بیانیہ سر توڑ کوششوں کے باوجود جو ابھی تک کی گئی ہیں اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اپنی رفتار پر چل رہا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سر توڑ کوششیں اصل میں ناکافی ہیں۔ اب اس کا تدارک کیا کیا جا سکتا ہے، یہ بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بیانیہ پھیلتا جائے گا۔ ہر جلسے کے اندر کوئی نہ کوئی جملہ ایسا ہوگا، کوئی نہ کوئی فکرہ ایسا ہوگا، اور پھر جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے
کہ میر جعفر اور میر صادق کے اصل حوالے میں کون سے دیا کرتا تھا، اب ان کی ذہنوں سے آپ بات نکال نہیں سکتے. میڈیا کے اوپر آپ اپنے پوزیشن کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ طویل المدت ڈیمیج ہے جو ادارے کی ریپیوٹ اور اس کی قیادت کی ریپیوٹ کے حوالے سے کی گئی ہے. 4-5 بیانات مثبت دلوانے سے یہ ڈیمیج جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی. شاید پہلے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن دیر کر دی اور اس دیر کے نتیجے میں یہ بیانیہ پھیلتا چلا گیا. لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ اب آہستہ آہستہ اس کا جواب آنا شروع ہوا ہے.